اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن آف کرناٹکا شاخ رائچور۔ ناظرین محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے استقبال رمضان کے پہلے اور دوسرے پروگرام کو کافی پسند کیا، سراہا اور ٹیلی فونز اور میسیجز کے ذریعے ہماری ہمت افزائی کی۔ A1 ٹی وی کے ارباب مجاز آپ کے مشکور ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑی ہمیں ہمت دی اور حوصلہ دیا کہ پھر سے ہم ماہ سیام کے اور بھی پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہوئے۔ لیجئے اس تیسرے ایپیسوڈ کا آغاز کیا جائے گا اور شہر رائچور کی قدیم مسجد بغدادیہ مڈی پیٹ رائچور کے امام و خطیب محترم حافظ و قاری محمد عرفان علی صاحب آپ کے سامنے قرأت کلام پاک کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ بخوبی واقف ہیں کہ ماہ سیام مقدسہ، ماہ رمضان مبارک قرآن سے ہی معنون ہے اور اسی مہینے میں صحیفہ آسمانی اتارا گیا تھا۔ لیجئے آپ کے سامنے حافظ و قاری محمد عرفان علی تلاوت کلام پاک پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، صدق اللہ العظیم۔ میں آپ تمام کی جانب سے حافظ و قاری محمد عرفان علی صاحب کا شکریہ بجا لاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے منفرد لب و لہجے میں تلاوت کلام پاک کا مظاہرہ کیا اور ہمارے قلوب کو منور کیا۔ لیجئے اسی کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دنیا کی کوئی محفل اس وقت تک بارونق نہیں ہو سکتی جس میں میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے۔ میں آپ کے سامنے شہر رائچور کی ایک بڑی جید ہستی، میرا اشارہ محمد عروج صاحب کی طرف ہے، موصوف ریڈیو اور ٹی وی کے ایک سینئر آرٹسٹ ہیں اور مختلف شہر کے پروگرامز میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ موصوف کو فن گائیکی پر مکمل عبور حاصل ہے اور اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور شہر رائچور میں ایک بڑا حلقہ ان کو چاہتا ہے، ان کے فن کو پسند کرتا ہے۔ A1 ٹی وی نے خاص طور پر ان سے خواہش کی تھی کہ وہ تشریف لائیں
اور آپ کے سامنے ہدیہ عنایت پیش کریں. لیجئے میں محترم محمد عروج صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ہدیہ عنایت آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اس سے پہلے کہ وہ آپ کے سامنے ہدیہ عنایت پیش کریں، چند اشعار میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. ایمان و عشق احمد مختار کے بغیر، توجہ چاہتا ہوں، ایمان و عشق احمد مختار کے بغیر ممکن نہیں کہ چھت رہے دیوار کے بغیر، ممکن نہیں کہ چھت رہے دیوار کے بغیر. اندازہ اس سے کیجئے ان کے مقام کا، یہ توجہ طلب شعر ہے. اندازہ اس سے کیجئے ان کے مقام کا، کلمہ نہ پورا ہو سکا سرکار کے بغیر. لیجئے محمد عروج صاحب آپ کے سامنے. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد ماجد المکرم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت شریف آخر دو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس میں پیش کر رہا ہوں، لہذا فرما لیجیے. ہمیں بھی کالی کملی کا سہارا یا رسول اللہ، ہمیں بھی کالی کملی کا سہارا یا رسول اللہ، نہیں تیرے سوا کوئی، نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں بھی کالی کملی کا. ابھی ہو جائے پوری آرزو فردوس کی یاری، ابھی ہو جائے پوری آرزو فردوس کی یاری، اگر ہو جائے طیبہ کا، ابھی ہو جائے طیبہ کا نظارہ یا رسول اللہ، ہمیں بھی کالی کملی کا سہارا یا رسول اللہ، نہیں تیرے سوا کوئی، نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ. ناظرین محترم، آئیے اب اس تیسری ایپیسوڈ کی شروعات کو قرأت کلام پاک اور نعت پاک کے ذریعے کیا جا چکا ہے. اس کے بعد میں حضرت علامہ مولانا الحاج محمد عبدالشکور صاحب کامل نظامیہ، امام و خطیب مسجد ایک مینار رائے چور کو ماہ رمضان کی فضیلت، اس کی اہمیت اور آج کے اس لاک ڈاؤن کے تناظر میں عبادات تراویح کس طریقے سے انجام دینی ہے اور شرعی امور کہاں تک آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں رہ کر کس طرح نماز تراویح اور دیگر نمازوں کا اہتمام کریں، وہ آپ کے سامنے تفصیلاً روشنی ڈالیں گے. حاضرین اکرام، مولانا محترم کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. جنوبی ہند کے باوقار ادارے جامع نظامیہ سے فراغت پانے کے بعد آپ رائے چور تشریف لائے اور یہاں پر
خدمات کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ 3 دہائیوں سے زیادہ پر مشتمل ہے، اور ایک طویل عرصے سے مسجد ایک مینار میں امام و خطیب کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ مولانا محترم نے جامعہ نظامیہ سے حصول علم کے بعد جو صلاحیتیں اور خوبیاں ان کے اندر پیدا ہوئی، اس کو انہوں نے ملت اسلامیہ کے مسائل کی یکسوئی کے لیے ہمیشہ استعمال کیا ہے۔ جب کبھی شہر میں ملی مسائل الجھے یا ملت میں نفاق پیدا ہوا، آپ نے ہمیشہ ان مسائل کی یکسوئی میں پیش اپنے خدمات کو رکھا، جس کے لیے ملت اسلامیہ ان کی بڑی ممنون اور مشکور ہے۔ نہ صرف امامت اور خطابت کے ذریعے انہوں نے شہر رائچور میں ایک ماحول اور سما باندھا ہے، بلکہ اپنے خدمت خلق کے جذبے کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی کاوشوں سے چندربنڈا روڈ پر ایک دینی مدرسے کا بھی قیام عمل میں لایا ہے، جس کو ہم اور آپ مدرسہ انوریہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور شب روز یہ مدرسہ جہاں پر خیام و تعام کی غریب اور نادار طلباء کو موقع دیا جاتا ہے، یہ مدرسہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ناظرین محترم، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ مولانا محترم شہر رائچور کے قدیم عیدگاہ میں پچھلے کئی دہائیوں سے امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتے آ رہے ہیں۔ بحیثیت نائب امام و خطیب عیدگاہ پر وہ خطابت اور نماز عیدین کا بڑے جامع انداز سے اہتمام فرماتے ہیں، اور یہ ان کی اپنی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اہل سنت الجماعت کو یکجا کرنے میں بھی انہوں نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا ہے، اور ہر مکتب کے عالم دین سے بڑے قریبی روابط انہوں نے رکھے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مولانا محترم آپ سے مخاطب ہوں، میں ایک شعر ان کی نظر کروں گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر: اٹھ کے اب بزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آئیے میں آپ کے درمیان سے ہٹتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا الحاج محمد عبد الشکور کامل نظامیہ امام و خطیب مسجد ایک مینار رائچور ماہ سیام کی مقدس ساعتوں اور نماز تراویح اور نمازوں کے اہتمام پر شرعی طور پر کس قسم کے مسائل سے ہم دوچار ہیں، اپنی اس کی تفصیل روشنی ڈالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أو كما قال الله تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک بابرکت و باعظمت مہینہ ہمیشہ اپنے جلو میں رحمتیں، مغفرتیں اور سعادتیں لیے تشریف لاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کو ان کے گناہوں سے مٹانے کے لیے آتا ہے۔ ماہ رمضان، اس کے معنی ہی، رمضان کے معنی ہی جلانے کے آتے ہیں، اسی لیے کہ یہ مسلمانوں کے، مومنین کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اسی لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ کنز الاعمال کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کو شعبان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں خیر کثیر کی شاخیں کھلتی ہیں، اور رمضان کو اسی لیے رمضان کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اس ماہ مقدس میں وہ عظیم کتاب قرآن مجید نازل ہوئی جو ساری کائنات کے لیے، تمام انسانیت کے لیے دستور العمل، ضابطۂ حیات ہے، اور یہ کلام پاک فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اور تمام انسانیت کے لیے اس میں ہدایتیں موجود ہیں۔ ایک تو فضیلت قرآن مجید کا نزول، اور دوسری فضیلت ماہ رمضان کی یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی مبارک رات آتی ہے، شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر بتائی گئی۔ معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، یقیناً ماہ رمضان ہمیشہ اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ ہر سال تشریف لے آتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ماہ رمضان کو پا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رکھا ہے، ہم اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ استقبال کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے کی چیزوں کی تیاریاں کر لیں یا اور مشروبات کی تیاریاں کر لیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے آنے پر اس کی عبادتوں کی تیاریاں، اس کے لیے اپنے نفس کو درست کرنا، اپنی نیتوں کو درست کر لینا، اور رمضان کے روزوں کے رکھنے کے لیے ان فرائض کی پابندی کے لیے تیاریاں کرنا، حقیقت میں یہ استقبال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ جو مومن و مسلمان رمضان کے آنے پر اظہار خوشی کرتا ہے کہ ایک ایسا بہترین مہینہ آیا ہے، عبادتوں والا مہینہ، جس میں ایک مومن و مسلمان کثرت سے عبادت کرتا ہے، اللہ کے فرض روزے کی پابندی کرتا ہے اور تراویح کی پابندی کرتا ہے، اور اس مہینے کے آنے پر اگر وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اس طریقے سے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کو اس کے جسم پر حرام قرار دیتے ہیں، کہ جہنم کی آگ اس شخص کو چھو نہیں سکتی۔ استقبال رمضان حقیقت میں وہ ہے جس میں عبادات کی تیاریاں ہو، پرہیزگاری ہو، نیتوں کو درست کر لیں، اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کر لیں، یہ حقیقت میں استقبال ہوگا، اور یقیناً یہ استقبال ہمارے لیے بہتر ہوگا، اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اب رہا ان حالات میں رمضان مبارک آ رہا ہے کہ جس میں ہم ایک ایسی متعدی بیماری کرونا وائرس سے ہم اس وقت متاثر ہیں، بلکہ تقریباً دنیا کا تقریباً حصہ اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ ان حالات میں بھی یہ ماہ رمضان کی اپنی فرضیت اپنی جگہ پر ہے۔ کسی وجہ سے یا کسی اور وائرس کی وجہ سے یہ فرضیت فاقد نہیں ہوتی، بلکہ اس پر حکومت کے جو ہدایات ہیں، ان ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے اپنی عبادتوں کو ہم گھروں میں بجا لائیں، نمازوں کا اہتمام گھروں میں ہو، روزوں کا اہتمام، سحری کا اہتمام، افطار کا اہتمام، یہ تمام چیزیں اپنے گھروں میں ہم اطمینان کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مختصر تعداد کے اندر اجازت دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ وہ اپنی مساجد میں چند لوگ، امام، مؤذن، فراش، ایک آدھ مصلی کے لیے اجازت ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ مسجدیں آباد ہیں اس طریقے سے کہ اس میں نمازیں ہو رہی ہیں، مسجدیں بالکل بھی مقفل نہیں ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو معزز حضرات، ماہ رمضان بھی انہی حالات میں تشریف لا رہے ہیں، ہم ہر حال میں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور اس کے لیے تیاریاں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں سنائی ہیں، یقیناً وہ خوشخبریاں ہمیشہ کے لیے ہیں، ہر حالات کے لیے ہے۔ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے، حالات کے بدلنے سے کبھی اس کی فضیلت کم نہیں ہو سکتی۔ ماہ رمضان جب بھی آتا ہے بڑی آن سے شان سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ جب ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو تمام سرکش شیاطین و جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، چاند رات ہی سے شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے،
جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ایک اللہ کی جانب سے ندا دینے والا یہ منادی کرتا ہے کہ اے نیکی کے، اے خیر کے طالب، اپنے قدم کو آگے بڑھا کے آ، اے شر اور گناہوں کے کرنے والے، اپنے گناہوں سے تو اپنے آپ کو روک لے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں، اس کی آمد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں آپ کے سامنے مختصراً عرض کی گئی ہیں۔ ایک طویل حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کی تشریح مفہوم آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، جس میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے جو 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں دن میں روزے کو فرض کیا ہے اور راتوں کے قیام یعنی تراویح کو باعث ثواب بنایا ہے۔ اس مہینے میں جو کوئی شخص کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کوئی نفل کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو کوئی شخص ایک فرض ادا اس ماہ رمضان میں ادا کرتا ہے تو 70 فرض ادا کرنے کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ یقیناً جنت ہے، اور یہ مہینہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو کوئی شخص کسی روزے دار کے روزے کو افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرمائیں گے، اس کو ایک روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور جس کا روزہ اس نے کھلوایا ہے، جسے افطار کرایا ہے، اس کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی شخص کو افطار کرا سکے، کھانا کھلا سکے۔ تو غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کی غربت کا اندازہ لگائیے کہ ایک شخص کو بھی کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ کسی روزے دار کو ایک کھجور کے ساتھ تم نے افطار کرایا ہو یا ایک گھونٹ پانی ہی سے افطار کرایا ہو، اللہ تعالیٰ یقیناً یہی ثواب تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ، اس کے 3 حصے بنا دیے گئے ہیں، ہوا اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اس مہینے کا پہلا حصہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اور دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں 4 خصلتوں کو اس مہینے میں تم ضرور اپناؤ، 4 باتوں کو ضرور اپناؤ۔ 2 باتیں ایسی ہیں جس کے بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے، اور وہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جس پر عمل کر کے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ ایک کثرت سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہو، اور کثرت سے استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور 2 خصلتیں یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دوزخ سے پناہ مانگو، جنت کی طلب کرتے رہو۔ اللہم انا نعوذ بک اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، یہ دعا کرتے رہیں، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک کی روزوں کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، احادیث میں بہت طویل احادیث ہیں، بہت کثرت سے احادیث آئی ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر روزے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ روزہ یقیناً جہنم کے مقابلے میں ڈھال بن جاتا ہے۔ الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ جہنم کے لیے آڑ بن جاتا ہے تمہارے لیے، جیسے تم جنگ میں آڑ استعمال کرتے ہو ڈھال کے ذریعے سے دشمن کے وار کو جس طریقے سے روکتے ہو، اسی طریقے سے یہ روزہ جہنم میں جانے سے تمہیں روک دے گا۔ اور یقیناً
یہ کس طریقے سے روکے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن مومن کو بخشوائیں گے بروز محشر۔ جس وقت حساب کتاب ہوگا مومن کا، ادھر سے روزہ تشریف لائیں گے اور روزہ کہے گا کہ مولا تعالیٰ میں نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس شخص کو تیری رضا اور تیری خوشنودی کی خاطر کھانے سے پینے سے نفسانی خواہشات سے میں نے روکے رکھا، اس کی حق میں میری شفاعت کو تو قبول فرما۔ اور ادھر سے قرآن شریف آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا تعالیٰ میرے پڑھنے کے لیے، میرے سننے کے لیے، میری سماعت کے لیے یہ شخص اپنی نیند کو چھوڑ دیا اور راتوں میں قیام کیا، تراویح پڑھی اور مجھے سنتا رہا، قیام کیا۔ اے اللہ اس نے اپنے آرام کو، اپنے سکون کو اس میرے خاطر اس نے چھوڑ دیا، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو تو قبول فرما۔ تو اخیر میں ماہ رمضان کے روزوں کی اور قرآن مجید کی شفاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو معزز حضرات، جس طریقے سے ہر شے کے لیے زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے، روزہ ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ، تندرست پر فرض ہے۔ بیمار اگر ایسے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے رمضان میں چھوٹ ہے، بعد میں صحت ہونے کے بعد وہ روزے رکھ لیں۔ تو روزہ ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہے، لکل شیء زکوٰۃ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وہ زکوٰۃ الجسد یا سیام، اور جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ اور زکوٰۃ کے وجہ سے بڑھوتری ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، صدقہ دیا جاتا ہے تو مال بظاہر کم ہوتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ تو روزہ رکھنے سے انسان کمزور نہیں ہوتا بلکہ صحت مند ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، الصیام لا ریاء فیہ، روزہ جس میں کسی قسم کی کوئی ریا، دکھاوا، ریاکاری نہیں ہے۔ قال اللہ تعالیٰ هو لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ یدع طعامہ و شرابہ لاجلی، یہ بندہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے کھانا پینا، نفسانی خواہشات کو یہ چھوڑ دیتا ہے، یقیناً میں اس کی جزا عطا کروں گا، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ ہوا لی وانا اجزی بہ، وہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ غور فرمائیے، نماز اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، حج بیت اللہ اللہ کے لیے ہے، لیکن رمضان کے روزے کو ہی میری عبادت کہا اور میرے لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کی عبادت کی، روزے کی عبادت کی نسبت کو اللہ نے اپنی طرف کی تو کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اور فرمائیے کہ دیگر 7 دروازوں سے داخل ہونے والے جنت میں جائیں گے لیکن کس نیکی کی بنیاد پر وہ جا رہے ہیں نہیں معلوم ہوگا، لیکن ریان دروازے سے جو داخل ہوگا معلوم ہوگا کہ یہ روزے دار ہے، اس نے دنیا میں روزے رکھے، اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی اور یہ ریان سے داخل ہو رہا ہے۔ اور حدیث میں بعض جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا میں خود بن جاتا ہوں، میں خود روزے کی جزا بن جاتا ہوں۔ غور فرمائیے کہ ہر عبادت کے لیے اس کی جزا جنت ہے، لیکن روزے کی جو عبادت ہے اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ جس کو اللہ مل جائے اس کو کسی قسم کی کیا کمی ہو سکتی ہے کہ جنت کی نعمتیں ہر چیز اس کے سامنے ہیج ہے۔ کہ جس طریقے سے ایک مختصر واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ محمود غزنوی ایک مرتبہ دربار میں ہیرے جواہرات کو بکھیر دیا اور لوگوں سے کہا کہ جسے جو چاہے اس میں سے لے لے، آج چن لو اس کے اندر سے۔ درباری ایک دوسرے پر امٹ پڑے، ایک دوسرے سے سبقت لیتے رہے اور ان ہیروں کو، جواہرات کو وہ چننے لگے۔ ایاز کھڑے ہوا تھا، محمود غزنوی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا تھا۔ محمود غزنوی نے کہا کہ ایاز تمہیں نہیں چاہیے، تمہیں ہیرے جواہرات نہیں چاہیے؟
تو ایاز نے کیا معقول جواب دیا تھا؟ اس نے کہا کہ مجھے ہیرے نہیں، جواہرات نہیں، بلکہ مجھے ہیرے اور جواہرات کا مالک چاہیے۔ تو جس طریقے سے جس کو مالک مل جائے اس کو کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کے رسول کی خدمت پہ رہا کرتے تھے، دن رات آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات میں تہجد کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو حضرت ربیعہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا برتن وضو کے لیے پیش فرمایا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے برتن کو لیا اور حضرت ربیعہ کو دیکھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ تم کیا مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج تمہیں دیا جائے گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سے اللہ کے رسول خوش ہوئے اور فرمایا پوچھ لو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو، تمہیں دیا جائے گا۔ غور فرمائیے صحابہ کرام کی نظر پر، ان کی حقیقت پر کہ انہوں نے دنیا کی بادشاہت کو نہیں مانگا، دنیا کی دولت کو نہیں مانگا اور کسی دنیا کی چیزوں کو نہیں مانگا، بلکہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مانگا؟ غور فرمائیے حضرت ربیعہ سرکار سے کیا فرماتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی رفاقت میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ غور فرمائیے کہ سرکار صرف جنت ہی نہیں مانگی، چاہتے تو جنت مانگ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی رفاقت جس طریقے سے دنیا میں مجھے ہے، جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہیے، جنت بھی چاہیے اور آپ کی رفاقت بھی چاہیے۔ تو غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عنایتیں ہیں، اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ اختیار جس کو اختیار ہے وہی یہ کہہ سکتا ہے کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ، جو جس کے اندر دینے کی قوت ہے وہی یہ سوال کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار والا رسول بنایا ہے، اور اسی طریقے سے جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ بندے کو اپنا بنا لیتا ہے، تو اس کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نوم الصائم عبادت، روزہ دار سو رہا ہے اس کے سونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں شمار کرے گا۔ آپ ہمیشہ سو رہے ہیں لیکن سونا آپ کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے، سونا جو سو رہے ہیں آپ آرام کر رہے ہیں اس کو عبادت نہیں کہا جاتا، لیکن روزہ دار سو رہا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سونے کو عبادت میں شمار کرے گا۔ وَصَمْتُهُ تَسْبِيحٌ، روزے دار روزے کی وجہ سے نڈھال ہو گیا ہے، کچھ نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے، خاموش ہے، نڈھال ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَصَمْتُهُ عِبَادَةٌ، اس کا خاموش رہنا بھی عبادت قرار دیا جائے گا۔ وَعَمَلُهُ مُضَاعِفٌ، اس کا ہر عمل زیادہ کر کے اس کا ثواب اسے دیا جائے گا۔ وَدُعَاءُهُ مُسْتَجَابَةٌ، اس کی دعاؤں کو یقیناً قبول کیا جائے گا۔ وَذَنبُهُ مَغْفُورٌ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو روزہ رکھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، کسی موسم کی وجہ سے گرمیوں میں ہو یا سردیوں میں ہو یا کسی اور موسم میں ہو، روزہ ہر موسم میں آپ کے لیے رکھنا ہے، اور یقیناً سختی کے جو روزے ہوتے ہیں جس عبادت میں محنت اور مشقت زیادہ ہو، اللہ کو وہ عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس سال ہو سکتا ہے یہ موسم گرما میں سخت گرمیوں میں ماہ رمضان تشریف لا رہے ہیں، لیکن ہمت کیجئے اور کمر باندھ دیجئے، اس عبادت کے لیے اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد ضرور فرمائیں گے، اور آپ کے اس عبادت کو آپ تکمیل فرما لیں۔ اور اس وقت تو ایک موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وائرس کی وجہ سے ہم کو گھروں میں رکھ دیا ہے، آرام سے رہیے، آرام سے روزے رہیے، تلاوت قرآن کیجئے، ذکر کیجئے، اور اللہ کو یاد کرتے رہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرتے رہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں ہم سے ناراض ہے، اور جو کچھ کہ اللہ کی طرف سے وبا، بیماری اور قحط سالی جو کچھ کہ آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ بندوں کی اپنے کیے اس کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نازل فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔
بے حساب 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے اپنے بندوں سے، لیکن بندے اللہ کی جب کثرت سے نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کا عذاب یقیناً اللہ نازل فرماتے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، قرآن کہتا ہے بے شک جب اللہ کا عذاب واقع ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے اس کے عذاب کو روک سکے۔ ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے وہ پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھڑا نہیں سکتی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی سائنس کی ترقیات، بڑی بڑی تحقیقات اس کرونا وائرس کے مقابلے میں ہیچ ہو گئی ہیں، بیکار ہو گئے ہیں۔ انسانی عقل معوف ہو گئی ہے کہ اس کے علاج کے لیے پریشان ہے کہ اس کا علاج کس طریقے سے کیا جائے، اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بے حساب تدبیریں، احتیاط کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود یہ پھیل رہی ہے۔ تو معزز حضرات، انسان گناہ کرتا ہے، انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ فساد ظاہر ہوا زمین پر اور پانی میں، پانی میں بھی آتا ہے عذاب۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر اور بر میں اللہ کا عذاب ظاہر ہوا، بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے گناہ کیا۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن فرماتا ہے تم پر کوئی مصیبت نہیں ڈالی جاتی اللہ کی جانب سے، جو کچھ کی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم ہی نے مصیبت کو مول لیا ہے۔ تو اسی لیے ان تمام قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسانی گناہوں کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے لیکن اس کا وبال پوری مخلوق پر پڑتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کثرت سے زنا ہوتا ہے دنیا کے اندر، کثرت سے حرام کاری ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش رحمت کو روک دیتا ہے، قحط سالی پڑ جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہاں تک کہ ایک معصوم چڑیا اپنے گھونسلے میں پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ یہ انسانی گناہوں کا اثر ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے لیکن اس کا اثر دیگر مخلوقات پر بھی پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے، توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے آپ جو کچھ کے پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، مناجات کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ سے معافی مانگے۔ وہی ایک مقام ہے جہاں ہمیں اس وبا سے، اس مصیبت سے چھٹکارا ہمیں مل سکتا ہے۔ دنیا کی طاقتیں بیکار ہو گئی ہیں، گھٹنے ٹیک دیے ہیں بڑے بڑے یورپین ممالک، اس کے سامنے اپنی ترقیات پر بہت نازاں تھے، وہ آج وہ نیچے زمین پر ناک رگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا ظہور فرمایا دنیا کے اندر۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام ارشادات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ یقیناً ہر دن سے کہیں زیادہ، دیگر ایام سے کہیں زیادہ اللہ کی رحمتیں اس میں نازل ہوتی ہیں۔ گو کہ ہم مسجدوں میں جس طریقے سے ہم حاضر ہوتے تھے، مسجدیں بھر جاتی تھیں، صفیں بھرپور ہو جاتی تھیں، دن رات مسجدیں آباد رہتی تھیں، اور اسی طریقے سے ہمارے دکانیں آباد رہتی تھی، بازار آباد رہتے تھے، لیکن اس وقت اس کا تصور نہیں ہے۔ مسجدیں یقیناً بے رونق رہیں گی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ مسجدیں بند ہو گئی ہیں ہمارے لیے، مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی ناراضگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، سنبھلنا چاہیے، ہم حقداروں کے حق کو ادا کریں، لوگوں کے حق کو نہ ماریں، اور جس کے حقوق باقی ہیں ان کو ادا کر لیں، لوگوں پر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیں۔ اگر اللہ نے ہمیں مقدور دیا ہے، کچھ مال و دولت عطا کی ہے، تو یقیناً اپنے مال و دولت کو غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں میں، ضرورت مندوں میں ہم تقسیم کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ غضب الرب کما تطفئ الماء النار،
صدقہ اللہ کے غضب کو ایسا ٹھنڈا کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے بارگاہ میں جتنا ممکن ہو سکے آپ صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے اور اللہ سے مدد اور اس کی رحمت کے طلبگار ہوئیے۔ یقیناً اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کی ناراضگیاں ہم سے ختم ہوں گی۔ ماہ رمضان میں جو خاص عبادت ہے، ایک تو روزہ اور دوسری، اور روزے کے تعلق سے جہاں بہت سے فضیلتیں آئی ہیں وہاں یہ بات بھی ہے، ایک ہی حدیث ہے کہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے وعیدیں بھی آئی۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آپ ممبر پر سیڑھی پر تشریف، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، اس کے بعد آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ کرام متعجب ہوئے اور دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پہلی مرتبہ ایسی بات ہوئی ہے کہ آپ قدم مبارک رکھ رہے ہیں سیڑھیوں پر ممبر کی اور آمین کہہ رہے ہیں۔ نماز ہو گئی، نماز کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ ایک نئی چیز ہم نے دیکھا ہے، آج آپ نے 3 سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین 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 کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں پہلی سیڑھی پر ممبر کی قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ عربی کا ایک ایسی بات ہے، بددعا ہے، کلمات ہیں، بددعائیہ کلمات ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ بھیجے۔ جبرائیل کی اس بددعا پر میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا، جبرائیل نے کہا کہ جس کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ ملے ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک کو وہ پایا ہے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لیا ہو، ایسا شخص اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہ کر کے جنت کو نہ پا سکا، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو جبرائیل کی اس بددعا پر میں نے آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پر میں نے جب قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک آئے اور رمضان مبارک میں وہ روزے نہ رکھا اور اللہ کی عبادت نہ کی، تراویح نہ پڑھا اور قیام نہ کیا اور جنت کو حاصل نہ کیا ہے، تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں نے جبرائیل کی اس بددعا پر آمین کہا۔ جبرائیل کون ہے؟ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اللہ کے مقرب جلیل القدر فرشتے ہیں۔ فرشتے کی اس بددعا پر اس ذات اقدس نے آمین کہا جس کی دعا کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اسے قبول فرما۔ اللہ کے رسول نے ایسی بددعاؤں پر قبولیت کی آپ نے دعا فرمائی ہے۔ غور فرمائیے کہ رمضان مبارک زندگی میں آ رہے ہیں اور آپ روزہ نہ رکھیں گے، تراویح کا اہتمام نہ کریں گے، عبادتوں کا اہتمام نہ کیا جائے گا تو یقیناً تباہی و بربادی آئے گی۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک کے آمد پر ہم کمر کس لیں، تیاریاں کر لیں، عزم اور حوصلے کے ساتھ رہے اور اس ماہ رمضان کی خصوصی عبادتوں کا اہتمام کرے۔ روزہ تو آپ ہر حال میں ہے ہی ہے، اور رہا تراویح کا جو مسئلہ ہے، تو تراویح کا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح سنت کفایہ ہے۔ تراویح جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ کچھ لوگ بھی مسجد میں اس سنت کو ادا کر رہے ہیں، تو دیگر لوگوں کی طرف سے یہ سنت تو جماعت کی جو سنت ادا ہوگی، لیکن آپ پر اکیلے میں یا گھر میں کچھ لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ اس نماز کا ادا کرنا سنت ہے، باعث ثواب ہے۔ اسی لیے تراویح کی نماز کو اپنے گھروں میں ہی ادا کر لیں، دیگر نمازوں کو بھی اپنے گھروں ہی میں ادا کر لیں اور اللہ سے دعاؤں کے طالب رہے، مغفرت کے طالب رہے، استغفار پڑھتے رہیں کثرت سے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ماہ رمضان مبارک کی جتنی بھی رحمتیں ہیں، سعادتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر نازل فرمائے۔ اور کچھ دن، کچھ ایام ماہ رمضان کے لیے رہ گئے ہیں، تب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باصحت رکھے اور ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اسی طریقے سے صحت کے ساتھ داخل فرما دے
اور ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی اور تراویح کی تمام نمازوں کے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کرونا وائرس سے ساری دنیا کو اے اللہ تو چھٹکارا عطا فرما، ساری انسانیت پر رحم فرما۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، مخلوقات بہت پریشان ہیں، بھوک مری کا عالم ہو گیا ہے، اور ہر شخص اپنی جگہ اضطراب کی کیفیت میں ہے۔ اے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما، تو یقیناً 70 ماؤں سے بھی زیادہ تیرے دل میں محبت ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اور اس وائرس سے نجات عطا فرما۔ ماہ رمضان المبارک یقیناً دل بڑے رنجیدہ ہیں مسلمانوں کے کہ رمضان میں بھی ہم مساجد سے محروم ہو رہے ہیں، رمضان میں بھی ہم تراویح کی جماعت سے، نمازوں کی جماعتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہ مومن کے دل کی آواز ہے، اس کے ایمان کی تڑپ ہے۔ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، اے اللہ اب رحم فرما، کرم فرما، حالات کو بہتر فرما دے، صحت مندیاں عطا فرما، اور جو لوگ اس وائرس میں جو مسلمان مر گئے ہیں انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما، اور جو لوگ بیمار ہیں، جو اس وائرس سے متاثر ہیں، ان کو صحت تندرستی، صحت کاملہ عطا فرما، اور جتنے لوگ اس سے آج تک محفوظ ہیں اللہ انہیں اسی طریقے سے محفوظ فرما دے، اور عمر درازی عطا فرما، اور ایسی توفیق عطا فرما ایسے اعمال کی کہ جس سے تو اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہوں، اور ایسے اعمال سے ہمیں بچا لے، ایسے گناہوں سے بچا جس سے تیری ناراضگیاں ہوتی ہوں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں۔ اے اللہ ہمارے ان گزارشات کو قبول فرما، اور میں آخر آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں کوئی کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو، یہاں وہاں جمع ہونا، بازاروں میں جمع ہونا، یا کسی قسم کی دعوتیں یا افطار کی پارٹیاں، یہ تمام چیزیں اس وقت جو ہے نا حالات کے لحاظ سے آپ کو اس سے بچنا ہے۔ یقیناً بچیے، اللہ اگر زندگی میں موقع دے گا تو یقیناً ہم آئندہ پھر ایسے پارٹیاں کر سکیں گے، افطار کا اہتمام ہم کر سکیں گے۔ ہم اس وقت ہماری جو حالات ہے ہم کو احتیاط کی ضرورت ہے، بے احتیاطی نہ کریں، اور اس طریقے سے اپنے ملک کے قوانین کی ہم پابندی کرنا ہے، اور اس بیماری سے بچنا ہے۔ تو یقیناً وہ تمام احتیاطات کو ہم بروئے کار لائے، اور اس سے بچتے رہیں، رمضان المبارک میں اسی طریقے سے محفوظ رہیں، اپنی عبادات کو بجا لائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، میں ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، مولانا محترم کی بیان آپ سماعت فرما رہے تھے۔ مولانا محترم کا یہ بیان مدلل اور شرعی نقطہ نظر سے کافی اہمیت ہے، بالخصوص آج ملت اسلامیہ رائچور جس قسم کے پابندیوں سے دوچار ہے، اس میں کس طرح نمازوں کا، روزوں کا اہتمام کیا جائے، اور اس کی کیا شرعی اہمیت ہے، شرعی طور پر آپ کیا کر سکتے ہیں، اس پر انہوں نے کافی کھل کر روشنی ڈالی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ میں پھر سے آپ کو یہ بات گوشہ گزار کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے مسائل A1 TV سے رجوع کر سکتے ہیں۔ شرعی مسائل ہمارے پاس علماء کرام کی ایک ٹیم ہے جو آپ کے سوالات کا جواب دے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ فون نمبر 9902107836 پر اپنے سوالات بذریعہ واٹس ایپ روانہ کر سکتے ہیں، اور یقیناً ٹی وی پر آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ نمبر ایک مرتبہ اور ذہن نشین کر لیں، 9902107836۔ اور ایک خاص بات میں نے مجھے آپ سے گوشہ گزار کرنی ہے، اس پروگرام کے تعلق سے آپ اپنی رائے ضرور ہمیں بھجوائیے گا، اور اس پروگرام کے بعد پھر چوتھے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔